نے سیر کرائی اپنے عبد کو. میرے نال بھی بولو. عبد کو محمد عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے. سبحان اللہ. اس نے سیر کرائی اپنے عبد کو. یہ میں نے بات کرنی نہیں تھی لیکن میں نے یہ موضوع ڈاکٹر صاحب کو دیکھا. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک. قبلہ صاحب بہت اچھا خطاب فرما رہے تھے. امام بارگاہ میں ایک دن کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا جا بھی میرے محبوب کو میرے پاس لے آیا. کیا کہا؟ میرے محبوب کو لے آ. جبریل لینے کے لیے آ گیا. لے کے کس پہ گیا؟ وہ بولو تو انہوں پتہ نہیں. براق کس پہ لے گیا؟ براق ٹرکاں دے پیچھے بڑی ویکھی کری سی. اے پٹھانا دے ٹرکاں دے پیچھے. وہ دا اگلا حصہ بڈھی دا ہوندا، پچھلا دا گھوڑی دا ہوندا. جنہاں نوں اجے یہی نہیں پتا بھی نبی دی براق کہڑی سی، انہوں کی پتا محمد دی کی شان. جنہوں نے وجہ تک یہی نہیں پتا. ایک دن روزے میں ستا پیا تو سہری ویلے اٹھیا تو مولوی کہے نور نبی دا ظاہر ہویا جو سبزی توتا تے وحدت دریا میں چکلوتا مار پڑتا. میں کہا خدا دی بندیا یہ نبی دی شان. اور یار کدی ساڈے کو بھی سنو نبی دی کی شان. اللہ دا آواز کھولو خالی. اللہ دا نبی جبریل براق لے کے آیا. وہ پڑھیا لکھیا دور ہے. جدو اسی پڑھتے سی نا ڈاکٹر صاحب ایک دن کہتے تھی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جڑی دنیا دی بنائی ہے نا بجلی مصر کے دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے نہج البلاغہ میں ہے. ڈاکٹر صاحب تعریف کریں گے اس بات کی. میرے مولا نے خطبہ ہے ایک چلو پر پانی کا لے کے کہنے لگے مولا ہم اس چلو پر پانی سے اس دنیا کو روشن کر دیں. میرے مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس چلو بھر پانی سے دنیا کو روشن کر دیں. پانی سے بجلی پیدا ہوئی ہے. پانی سے یہ بجلی جو ہم استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی سپیڈ ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. اللہ نے ساری آسمانی اور دنیا کی بجلیوں کو اکٹھا کر کے ایک گرڈ اسٹیشن بنا دیا اور اس پر اپنے محبوب کو اٹھایا اور اوپر لے گیا. تو میں نے اپنے گھر کی 12 وولٹ کی تار میں ہاتھ لا کے رکھا اور رسول تو ساری بجلی نے بہ کے اوپر چلا گیا. اللہ نے بس بات ہے. ایک دن کہنے لگے کہ ہاں یہ میں گل ضروری کرنی سوچ ٹھیک ہو گیا. وہ کہنا میں لب کے لیا میں کتوں سونا تیرے نال دا. میں لب کے لیا میں کتوں خدا اگر زندہ ہے وہ شاید کہ خدا تو سلامت رکھے کہ جی مر گیا تو خدا نے درجات بلند. میں کیا خوبصورت میں نے کیا قد کاٹ بنتر بناوٹ. قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہوئی آقا پہ ساری سجاوٹ. قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہوئی آقا کے ساری سجاوٹ. مصور نے بھی انتہا کر دیتی. بڑی دیر نال سی تصویر کھچی وہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اپنی ماں اور جے انہیں محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے کہ تو کو لب دا پھر میں کتوں لیا تیرے نال تینوں کی ضرورت پئی ہے جب انہیں بنایا ہی نہیں. اگر ایسی باتیں مسلمان نہ کر دیتے فرانس والے کے نہ بنا. اے نبی عرش پیا عرش مولا کر جا. پردے اللہ کا اپنے محبوب کو لے جا کے اے نبی عرش پیا عرش مولا کر جا. پردے پردے میں میرے پردے کا تجلا کر جا. ہن سنو ساڈے کول نبی دی شان نبی دے پیارے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی عرش پیا
عرش وہ اللہ کر جا، پردے پردے میں میرے پردے کا تجلی کر جا، میں تجھے دونوں عالم کا محمد کر دوں، تو مجھے آج کی رات اللہ کر جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات۔ کان جی تھوڑی سی آواز اور کھولیے گا، مادہ ہے جی، دو چار جملے پیش کیے تھے۔ سکی صاحب نے پچھلے چوک میں ایک ربائی پڑھی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے شوکت صاحب پڑھ رہے۔ کمال ہے، بہت اچھا، میرا دل ہے وہ میں ریپیٹ نہ کروں آپ کو، ہے اجازت جی؟ سکی صاحب نے تو مجھ سے کروڑ درجہ بہتر پڑھی ہے، مالک ان کی عزت میں وقت میں مال جان میں اضافہ فرمائے۔ ان کا ڈرائیور کہاں ہے جی؟ جس کے اوپر ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کا ڈرائیور رکھا بھائی کہاں ہے جی؟ رکھا بھائی سبحان اللہ، کہاں ہیں آپ؟ آواز آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یزید تخت پہ بیٹھا، اس نے بیعت کے لیے پہلا خط مدینے لکھا۔ سر جی ہمارے ساتھ، پہلا خط اس نے بیعت کے لیے مدینے لکھا، مدینے میں خط لکھا، اس نے بیعت کے لیے 3 بندوں سے بیعت مانگی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی۔ 3 بندوں سے اس نے بیعت مانگی، 3 بندوں سے بیعت مانگی، بس میری جانب دیکھیں، عاشورہ کا دن ہے ایسے ہی۔ 3 بندوں سے بیعت مانگی، کریم کربلا پہنچے، ولید بن مغیرہ کہنے لگا، گورنر تھا مدینے کا، یزید تخت پہ بیٹھا ہے، بیعت کے لیے بلایا ہے۔ کریم کربلا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی کیسے بیعت کروں؟ تاریخ 7 جملہ مولا نے کہا، مولا نے فرمایا لا یبایو مثلی مثلا، ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کا ترجمہ پڑھوں، بندے کے بولنے پہ دل نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا لا یبایو مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا؟ آئے ہائے بولو یار، ہاتھ کھول میرے بچے سبحان اللہ کہہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نمازی شرابی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ آئے ہائے، نمازی شرابی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ جملہ پڑھوں، قبلہ صاحب کے جملوں کی تائید کرنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نکاح والا بے نکاحے کی بیعت کیسے؟ میری شدید طبیعت خراب ہے لیکن میں پھر بھی جوش ویلا سے پڑھوں۔ مولا فرماتے ہیں میں اس کی بیعت کروں، میں اس کی بیعت کروں، سر اٹھاؤ۔ مولا فرماتے ہیں میں حجت دورہ ہوں وہ جنگل کا شکاری۔ عطا فرمائے، جب اس کے باپ کی موت ہوئی یہ جنگل کو شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں، مولا فرماتے ہیں میں حجت دورہ ہوں وہ جنگل کا شکاری، میں حجت دورہ وہ جنگل کا شکاری۔ اگلا جملہ کہہ کے مولا نے قلم ہی توڑ دیا۔ مولا فرماتے ہیں میں حجت دورہ ہوں وہ جنگل کا شکاری، میں رزق مالک ہوں وہ نسلوں سے بکاری۔ بول میرا غازی عزت دیتا فرمائے
फरमा दे, मैं हुज्जत दौरा हूं वो जंगल का शिकारी, मैं रिस्क का मालिक हूं। सैयद वहीं से दुआ कीजिएगा, मैं रिस्क का मालिक हूं वो नस्लों से भिखारी, खुद साख्ता मसनद का वो बेदीन पुजारी। अपनी कुर्सी खुद बिछा के ऊपर बैठ गया, खुद साख्ता मसनद का वो बेदीन पुजारी, खुद साख्ता मसनद का वो बेदीन पुजारी। पहले मातमी से लेकर आखिरी मातमी तक इतना बड़ा जुमला डॉक्टर तसीर कहने लगा, दिल में उतरे तो फिर ये चौक है, पता चलना चाहिए शिया कौम जिंदा भी है। मौला फरमाता, मैं वो जंगल का शिकारी, मैं रिस्क का मालिक हूं वो नस्लों से भिखारी, खुद साख्ता मसनद का वो बेदीन पुजारी, जचती है मुझे दोष मोहम्मद की सवारी। हाय हाय, मसनद का वो बेदीन पुजारी, जचती है मुझे दोष पैगंबर की सवारी, जचती है मुझे दोष पैगंबर की सवारी, जचती है मुझे दोष पैगंबर की सवारी। दुर्रा इम्तियाज समझते हुए डॉक्टर तसीर हर मिंबर पे ऐलान करता, तू दरी को पकड़, मेरा छठा मिसरा दरी से हाथ छुड़ाए तो बोलना, मुंह पे हाथ रख, मेरा छठा मिसरा मुंह से हाथ छुड़ाए तो बोलना, तू उधर से देख, उधर से दाद आए तो बोलना, वरना कोई दाद नहीं। मौला फरमाते, मैं हुज्जत दौरा हूं वो जंगल का शिकारी, मैं हुज्जत दौरा हूं वो जंगल का शिकारी, मैं रिस्क का मालिक हूं वो नस्लों से भिखारी, खुद साख्ता मसनद का वो बेदीन पुजारी, जचती है मुझे दोष पैगंबर की सवारी। मौला फरमाते, वो भागने वालों के तरफदार का बेटा, मैं अक्सर जली हैदर कर रहा। एक जुमला करूं, हम शिया कौम छल्ले नहीं, मैं फिर पढ़ता हूं, हम शिया कौम छल्ले नहीं हैं, दीवाने नहीं हैं, पागल नहीं हैं। हाँ, हम एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज का तरीका हमारा कायनात के सब मकातब फिक्र से मुख्तलिफ है। हाँ सैयद, बहुत शुक्रिया, आपके क्या कह रहे हैं, हमारे एहतजाज का तरीका सबसे मुख्तलिफ। मल्टीमीडिया से हर बंदा मुंसलिक है। बड़े आपने एहतजाज देखे, लोगों ने गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानें जला दी, गरीबों के मोटरसाइकिल जला दिए। तवज्जो तो मेरी जान रखी, गरीबों के मोटरसाइकिल जला दिए। एक बंदे ने लाहौर में, उसने तो पिस्टल निकाल लिया, जो करीब आता उसे मारता, आखिर पुलिस को बुलवाना पड़ा, उसके पांव में फायर लगाया, वो गिरा, उसे पकड़ा, उसके पास हथियार था, हर बंदा डरता था शादी उससे, लेकिन उसके करीब कोई नहीं जाता था। हमारा एहतजाज है, पूरा मन एहतजाज है, लेकिन हमारे पास भी छुरियां भी हैं, जंजीर भी है, बोलो, छुरियां भी है, जंजीर भी है, लेकिन इंतजामिया मुतमईन है। हाय हाय, बोलो यार सारे, इंतजामिया मुतमईन है, SHO साहब मुतमिन है, DPO साहब मुतमिन है, सारी इंतजामिया मुतमईन है। क्यों? क्यों? हमारा एहतजाज मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि हमने, जुमला सुनिएगा सैयद, क़यामत तक याद रहेगा जुमला। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को बचपन में समझाया है कि जो किसी को लूट के खाए उस पे भी लानत है, जो किसी का घर जलाए उस पे भी लानत है। जो मैं हुज्जत दौर, बहुत शुक्रिया मुझे, आपके क्या मेरा खास इज्जत है। और एक जुमला कहा था किबला साहब, हम शिया सुन्नी भाई भाई हैं। अच्छा जुमला पढ़ो जी,
پڑھے لکھے دوست ہیں. سین سے سنی، شین سے شیعہ. اب جسے حروف تہجی آتی ہے نا وہ بندہ سر اٹھائے. حروف تہجی میں بھی پہلے سین پھر شین. اور جب بندے حروف تہجی میں سین اور شین کو علیحدہ نہیں کر سکے، آج کا جاہل بندہ ہمیں علیحدہ کیسے کرے گا؟ بولو یار سارے، ہاتھ بلند کرو. حیدری. ایک ربائی ضرور پڑے گا، ایک آخری بات، اس کے بعد ربائی کر لیں تاکہ کے حوالے. ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں کہ لے جی دہشت گردی کا علاج ہی کوئی نہیں. دہشت گردی کا سید کہتے ہیں علاج کوئی نہیں، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے. ہم کیونکہ پڑھی لکھی قوم ہے، ہم جنہیں مارتے ہیں ہمارے ائمہ کا قول ایک ہے، چاہے وہ پہلا امام ہو چاہے 12واں امام ہو، جو پہلے کا قول وہی 12ویں کا قول. آؤ ایک حل بتانے لگا ہوں. یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. پوچھو کیسے؟ کیسے؟ اعلان کر دے حکومت کہ پورے پاکستان کی مساجد میں، چاہے وہ شیعوں کی مسجد ہو، چاہے اہل سنت بھائیوں کی ہو، چاہے دیوبندی بھائیوں کی ہو، چاہے اہل حدیث بھائیوں کی ہو، جس کی بھی مسجد ہو وہاں پہ صرف شان رسالت پڑھی جائے. وہاں پہ صرف شان رسالت پڑھی جائے. اور اہل حدیث بھائی اپنے بچوں کو اجازت دے کہ وہ شیعوں کی مجلس میں آئے، شان رسالت سنے. شیعوں کو بچوں کو اجازت ملے تو وہ اہل حدیث سنیوں بھائیوں کی مجالس میں جائیں، ان کی کانفرنس میں جائیں، ان کے جلسے میں جائیں، ان سے شان رسالت سنیں. سید پہاڑ سے وزنی جملہ، جو سمجھے گا معراج کرے گا. علاج بتا رہا ہوں دہشت گردی کا. شیعہ سنی اپنی اپنی مسجدوں میں شان رسالت پڑھیں، اپنے نوجوانوں کو اجازت دیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں. پھر 1 سال کے بعد پابندی ہٹائی جائے، جس گھر کا نبی جنہیں اچھا لگے ادھر جانے دیا جائے. اوہ ہوئے ہوئے، جس گھر کا نبی اچھا لگے وہاں جانے دیا جائے. 6 مصرے سنو میری حاضری تمام. میں مولا فرماتے ولید بن مغیرہ گورنر مدینہ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، کہا میں حجت دورہ ہوں وہ جنگل کا شکاری. میں حجت دورہ ہوں وہ جنگل کا شکاری. میں رزق کا مالک ہوں وہ نسلوں سے بھکاری. میں رزق کا مالک ہوں. اگر آپ نے دوبارہ سننا ہے پر اسی جوش ولا سے سنیے گا جس طرح میں منبر پہ جگر رکھ کے پڑھ رہا ہوں. میں حجت دورہ ہوں وہ جنگل کا شکاری. میں رزق کا مالک ہوں وہ نسلوں سے بھکاری. خود ساختہ مسند کا وہ بے دین پجاری. جچتی ہے مجھے دوش پیمبر کی سواری. وہ بھاگنے والوں کے طرفدار کا بیٹا، میں اکس جلی حیدر کر رہا.